السلام علیکم خواتین و حضرات، آج لاہور میں تعلیم کا اور شعور کا جنازہ اٹھ گیا ہے۔ جو حرکت ان وکلا نے کی ہے اس کے بعد ہر انسان کا دل اداس ہے اور نظریں شرم سے جھکی ہوئی ہیں۔ یہ معاشرہ سچ یہی ہے، کہنے دیجیے، آج سچ کہنے دیجیے، یہ ایک بانجھ معاشرہ ہے جہاں پہ ہاسپٹل کے اندر ایک دفعہ ایک ہینڈی کیپ لڑکی کو ریپ کر دیا تھا لوگوں نے، جہاں قبرستان میں لاش کے ساتھ زنا کرتے ہیں لوگ، جہاں کا چیف جسٹس جو ہے وہ تک مفادات کی رشوت لیتا ہے، جہاں کی پولیس دنیا کی بدترین پولیس میں 70 سال تو ہو گئے اور کب سدھریں گے، اور پھر کہتے ہیں سچ نہ کہو، جہاں کا پولیٹیشین اپنے ملک کے راز بیچتا ہے، ایٹمی راز بیچنے کی آفر کرتا ہے، اور کب سدھرتے ہیں اور کب سدھریں گے۔ دیکھیے آج کیا ہوا ہے، ان وکلا نے ہاسپٹل میں پہنچ کے، دل کے امراض کا ہاسپٹل کتنا سینسٹیو، اس کے آئی سی یو میں گھس گئے، اس کے آپریشن تھیٹر میں گھس گئے، مریضہ لیٹی ہوئی تھی اس کی ڈرپ نکال دی، اور لوگ اپنی ڈرپ لے لے کے بھاگے ہیں، بستر پہ لیٹے ہوئے مریض کو پتھر مارے، مشینری توڑ ڈالی، گاڑیوں کو آگ لگا دی۔ ایک عام شہری اپنے سر پہ تولیہ رکھے ہوا تھا اور رو رہا تھا کہ اس کا سر پھاڑ دیا۔ یہ قوم 70 سال میں یہاں پہنچے ہیں، یہ قوم اپنے مقصد کا شعور کھو چکی ہے۔ اب کہنے دیجئے اور کتنا صبر کریں گے، کب تک اچھی اچھی باتیں اور خواہشات رکھیں گے کہ اب سدھریں گے، یہ کب سدھریں گے؟ ذرا گہرائی میں اتر کے جائزہ لیجئے کہ یہ حادثہ کیا تھا۔ دیکھیے یہ حادثہ نہیں تھا، یہ ایک سازش ہے، اور جب میں کہتا ہوں سازش ہے تو مجھے چاہیے کہ I must give my rationale کہ کیوں میں ایسا سوچتا ہوں۔ دیکھیے ایک وکیل آتا ہے تقریباً 2-3 ویک پہلے، اور آ کے ہاسپٹل میں اپنی والدہ کے ساتھ علاج کے لیے آتا ہے، اور لائن میں کھڑا ہونے سے اپنے آپ کو کہہ دیتا ہے میں لائن میں نہیں کھڑا ہوں گا، میں وکیل ہوں، مجھے لائن میں کیوں کھڑا کیا ہے۔ اس کے اختلافات ہوتے ہیں ڈاکٹر سے، اور پھر ڈاکٹرز جو ہیں، کوئی ینگ ڈاکٹر تھے، انہوں نے ان کی پٹائی کی، وہ واپس گیا، اور یہ 2 ہفتے کتنے تقریباً 22-23 نومبر کی بات ہے، اس کے بعد جب یہ آج واپس آئے تو یہ ڈاکٹر سے اختلاف تھا تو آ کے ڈاکٹر سے جھگڑا کرتے نہیں، یہ جس طرح کی پلاننگ کر کے آئے تھے، دیکھیے اس سے پتا چل جائے گا کہ یہ سازش ہے یا کیا ہے۔ مثلاً اسلحہ لے کے یہ کالی وردی والے کوٹ والے لوگ آئے ہیں، اور باقاعدہ ویڈیوز میں آپ دیکھیں کہ وہ جو ہے دکانیں بند کرا رہا ہے۔ دکانیں بند کرانے کی کیا تک ہے؟ کیوس پھیلانے کے لیے نا۔ خواہش یہ تھی کہ چند ایک لاشیں گر جائیں، جو چوہان کی ذہانت نے اس وقت کام کر دکھایا، اور ڈائریکٹ فائرنگ کے لیے نہیں کہا، کیونکہ اگر وہ گر جاتی تو پھر اس سے تحریک چلنی شروع ہوتی، اور ان کا یہ چہرہ جو ہے کالا چہرہ، یہ اس کو ڈھانپنے میں ان کو مدد ملتی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ حمزہ شریف کا جو وکیل ہے ایک، وہ جناب پیش تھا۔ ایک وکیل نے کیا کیا، جس نے دروازہ کھولا، ویڈیو کو غور سے دیکھیے، وہ اندر داخل ہوا، سب لوگ جب اندر چلے گئے تو وہ چھپ کے واپس چلا گیا، کہیں سے کپڑے بدل کے دوبارہ ویل چیئر پہ بیٹھ کے آ گیا۔ مطلب یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ پلاننگ ہوتی ہے، اس کے بعد وقوع پذیر ہوئی ہیں۔ اور اب یہ ہمارے چیف جسٹس کہاں ہیں؟ بلائیے، دکھائیے یہ ویڈیو، سوموٹو کیوں نہیں لیتے؟ کیا اس سے بڑا حادثہ کسی قوم کے اندر ہو سکتا ہے کہ وہ مریضوں کو آپریشن تھیٹر میں گھس کے مارے؟ کتنا پینک پھیلا ہوگا، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، مریض اپنی اپنی ڈرپ لے کے بھاگ رہے ہیں، دل کے مریض جن کے سامنے آپ زیادہ زور سے بول نہیں سکتے، وہاں پہ یہ بلوائی یہ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ ایک پلاننگ سے آئے تھے، اور وہ اناؤنس کرتے ہوئے آئے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، اور 1-2 نہیں آئے،
کثیر تعداد میں آئیں. اور ایک چیز جس پہ بہت غور کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے, دیکھیں نون لیگ نے 40 سال تک پنجاب میں حکومت کی ہے اور اس کے پنجے بڑے گہرے ہیں. پولیس ساتھ آئی ہے اور پولیس میں آج بھی ان کے جو ہے وہ پیڈ لوگ موجود ہیں. پولیس دیکھتی رہی ہے اور یہ ہنگامہ ہوتا رہا ہے. یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے. کیوں؟ مقاصد یہ ہیں عمران خان کو ٹف ٹائم دیا جائے, ایک شریف آدمی وزیر اعلیٰ لگائے پنجاب کا, تو یہ چاہتے ہیں کوئی نمک حرام ٹائپ کا بد چلن, بد قماش, خوش لباس ایک انسان ہو جو زمینیں بیچے کھائے اور ان کو کھانے دے, وہ وزیر اعلیٰ ہو. اور بہت سارے ان کے اتحادی بھی اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں. اب سلوشن یہ ہے کہ چیف جسٹس کو چاہیے کہ سو موٹو نوٹس لیں, عمران خان کو چاہیے کہ سخت ایکشن لیں. اگر یہ اس مرتبہ بھی ایکشن نہیں لیا تو پھر بائے بائے. اور ایک آخری بات, اگر آپ مجھ سے ایگری کرتے ہیں تو پلیز اس کو شیئر کیجئے. آپ سب کا شکریہ.